شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اختتامی لمحات میں کوئی بھی مشن ہو، انسان یہ سوچتا ہے کہ ساری تبدیلیوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس بابرکت مہینے کے اختتامی لمحات میں ہماری سوچ اور غور و فکر کا محور ایک ہی نقطہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ کیوں دیا، پورا ایک مہینہ دن بھر کھانے پینے سے کیوں روکا، خواہشات النفس کی تکمیل سے کیوں روکا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کھانا پینا چھوڑنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا چھوڑنا یہ معاون ہے حصول تقوی کے لیے۔ تو پھر یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ ہدف حاصل ہوا یا نہیں، ہم اس ہدف کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ لفظ تقوی جب سامنے آتا ہے تو اس میں جو معنی ہے اس کا اصل بچاؤ کا وہ سامنے آتا ہے۔ تقوی وقایہ سے ہے اور وقایہ کا معنی بچاؤ، اور بچاؤ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ماہ سیام میں ہم اس ہدف کو پانے میں کامیاب ہوئے۔ گناہوں کے تعلق سے دل میں بغاوت اور نفرت پیدا ہوئی، اگر جواب ہاں میں ہے تو مقصدیت حاصل ہوگی، اور اگر نفس اور یہ دل اور دماغ یہی سوچ رہا ہے کہ رمضان گزرنے دو، پھر میں وہی پرانی حرکتیں، پرانے کام، پرانے گناہ شروع کر دوں گا، اس کا صاف معنی یہ کہ تقوی حاصل نہیں ہو سکا۔ ماہ صیام کے دوران ہم نے ضبط نفس سے کام لیا، حد الوسع اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو گناہوں کے تلوث سے روکا، اور یہ روکنے کا عمل اگر مستقل ذہن میں سوار ہو جائے، ذہن پر چھا جائے، یہی تقوی ہے، یہ عین تقوی ہے۔ اور اگر ایسی سوچ نہیں ہے بلکہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے رمضان کے ختم ہونے کا انتظار ہے، تو پھر لعلکم تتقون جو مقصدیت ہے اسے پانے میں ہم فیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہے، جہاں بھی جائے، تقوی کے ساتھ رہا۔ تقوی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو اور گناہوں سے بچاؤ تمہاری اصل تفکیر ہو، اور اگر یہ پاپی نفس کسی گناہ کی طرف آمادگی ظاہر کرتا ہے تو فوراً استغفار کیا جائے، جس سے اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں بھی کبھی کبھی اپنے دل میں ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں فوراً استغفار شروع کر دیتا ہوں۔ اس سوچ کو دل کی گہرائی سے پیدا کیجیے اور اس پر قائم رہنے کی دعائیں کیجیے، اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیجیے۔ یہی تو اس دین کی بہاریں ہیں کہ انسان اگر سچے دل سے تائب ہو جائے اور آگے چل کر کہیں گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، بلکہ ایسا انسان اگر 3 بار توبہ کرے اور پھر وہ گناہ کر بیٹھے لیکن توبہ فوری کرتا ہے تو چوتھی بار اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر میرا بندہ اس گناہ کو دوبارہ کرے گا تو میں اس کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ کیوں؟ اس کا منہج سامنے آ چکا ہے، یہ توبہ کو ملتوی نہیں کرتا بلکہ فوری کر لیتے۔ یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے، گناہوں سے ایک بغاوت دل میں آ جائے، تو یہ حقیقی تقوی ہے، جس کا معنی یہ کہ جو مقصد تھا، جو ہدف دیا گیا تھا، اسے پانے میں ہم کامیاب ہو چکے۔ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم